محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ محترم سامعین کرام اور طلبہ اعزام، کل ہم نے مختصر طور پر پہلے پارے کا تفسیری خلاصہ بیان کیا تھا۔ آج دوسرا پارہ یعنی سیقول، اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کل ایک بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں عموماً 6 قسم کے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ ایک، توحید کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ دوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا تذکرہ فرمایا۔ سوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت آخرت کا تذکرہ فرمایا۔ اور چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کا تذکرہ فرمایا۔ اور 5ویں چیز، ماننے والوں کا تذکرہ کیا۔ اور 6ٹھی چیز، نہ ماننے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ تو آج کا جو یہ پارہ ہے یعنی سیقول، یہ جو دوسرا پارہ ہے، دوسرا جز ہے قرآن پاک کا، اس کے اندر زیادہ احکام کا تذکرہ ہے۔ اور اتنے زیادہ احکام کا تذکرہ ہے کہ اگر ہم وضاحت کرنا چاہیں تمام احکام کی، میرے خیال میں پورا ماہ رمضان اسی میں چلا جائے گا۔ اتنے سارے مضامین اور اتنے سارے احکام اس دوسرے پارے میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم ہر کسی کوشش کریں گے کہ ہر حکم کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کریں تاکہ تھوڑا ذہن میں بھی آتا رہے، اور جب آپ خود قرآن پاک پڑھیں تو اس وقت آپ پڑھتے پڑھتے آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اس سے یہاں پہ کون کون سے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ دوسری چیز یہ ایک بات بیان کرنی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ بر صغیر بلکہ عالم اسلام کے چوٹی کے علماء اور محدثین میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راز رکھا ہے کہ جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے اس کو 5 منازل طے کرنے پڑتے ہیں۔ 5 منازل طے کیے تو ترقی ملے گی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضیرت القدس کے اندر جگہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ 5 جو ترقی کے منازل ہیں، پہلا اس میں ہے تہذیب اخلاق۔ قوم کی اجتماعی طور پر اخلاقی حالت درست ہونی چاہیے۔ تو اس پارے میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے دوسرے ہی صفحے میں۔ دوسری چیز وہ فرماتے تدبیر منزل، انہیں گھر گھرستی کس طرح چلانی ہے، گھر کے احوال، گھر کے معاملات۔ اس میں 4 چیزیں، 4 قسم کے قوانین اس میں آتے ہیں۔ ایک، شادی بیاہ کے قوانین، کہ شادی بیاہ اور میاں بیوی کے تعلقات، ان کی آپس کی اصلاح کس طرح ہوگی، اس کا تعلق تدبیر منزل کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے والدین اور اولاد کے آپس میں کیا حقوق اور فرائض ہیں اور کس طرح ان کی آپس میں اصلاح ہو سکتی ہے، اس کا بھی تذکرہ تدبیر منزل میں آتا ہے۔ مالک اور مملوک کے آپسی حقوق کیا ہوں گے، آپ اگر کسی کمپنی کے ذمہ دار ہیں تو آپ کے جو ماتحت میں کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور اگر آپ خود کام کرنے والے ہیں تو آپ کا رویہ اپنے ذمہ داروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اور چوتھے، اقربا اور
باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق اور ان کی اصلاح وہ کس طرح ہو. ان چاروں چیزوں کا تعلق تدبیر منزل کے ساتھ ہوتا ہے. تو تدبیر منزل ترقی کی دوسری منزل ہے. تیسری چیز فرماتے ہیں تدبیر مدینہ. آپ جس محلے میں رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، جس سٹی میں رہتے ہیں، اس کی اصلاح کس طرح ہو، اس کا طریقہ کار کیا ہو، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت، قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک سنتوں میں بحث کی ہے اور کوشش فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکام ذکر فرمائے ہیں. اور چوتھی چیز ہوتی ہے اصلاح ملک. یعنی ایک ملک آپ کو چلانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، باقی کام کس طرح کیا کریں گے آپ. اور چھٹا جو ہے وہ ہے، پانچویں جو چیز ہے وہ ہے خلافت کبریٰ. پوری زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کس طرح نافذ کیے جائیں گے. تو یہ 5 منازل انسان کو، ایک قوم کو ترقی کی طرف لے کر چلتی ہیں. اور جب کوئی قوم ان 5 چیزوں کو لے کر چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ترقی سے اور کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. تو یہ یاد رکھیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے یہ جو اصول بیان فرمایا ہے بڑا کارآمد اصول ہے، اور اس پارے میں ان 5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، 5 چیزوں کو ٹچ کیا گیا ہے، اس لیے میں نے ان کا یہ قول بیان فرمایا. آگے اب ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا حکم یا سب سے پہلا مسئلہ جو سیقول کے اندر ہے وہ پہلی آیت ہے 142ویں آیت، یعنی سورہ بقرہ کی 142ویں آیت. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے تو مدینہ طیبہ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ قبلہ اس وقت بیت المقدس ہی تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو، قلبی تمنا یہ تھی کہ میں خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کروں، خانہ کعبہ کو قبلہ بناؤں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی آرزو تھی، قلبی تمنا تھی. یہ والد کم بون یپر وہ سیود سیود دا مے کن یا پانس کن مے کن یہ گو مے کن. ایسا خبر کے در بدر پچھو امی ساتھ پریشانی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ کرتے تھے کہ دونوں کی طرف رخ ہو جائے، یعنی سامنے جو ہے خانہ کعبہ بھی پڑتا تھا اور اسی ڈائریکشن میں سامنے پھر بیت المقدس پڑتا تھا. لیکن مدینہ طیبہ آ کر خانہ کعبہ نہیں رہا، لہٰذا ٹوٹلی 16 یا 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس جس کو کہتے ہیں اس کی طرف نماز پڑھی. دلی خواہش تھی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. آگے تیسری آیت میں ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی، کبھی کبھی آسمان کی طرف چہرے مبارک بھی کیا کرتے تھے کہ شاید ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوگا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق خانہ کعبہ کو یعنی بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف آپ اپنا رخ فرمائیے. اب جب یہ ہوا، مدینہ طیبہ کے اندر یہود بھی رہا کرتے تھے، منافقین بھی تھے اور مشرکین بھی تھے. تو مشرکین نے بھی اس پہ شور مچایا، منافقین بھی باتیں کرنے لگے، اور یہود نے سب سے زیادہ اس کے اوپر شور مچایا اور کہنے لگے کل تک تو یہ کہہ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور کل تک کہہ رہے تھے مسجد اقصیٰ بھی ہمارا جو ہے
ہماری یعنی میراث ہے اور وہ بھی ہماری ہی جگہ ہے، تو آج یہ اچانک مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کے، بیت المقدس کو چھوڑ کے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کیوں کیا گیا؟ تو اس کے اوپر خوب انہوں نے واویلا مچایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، یہ لوگ بیوقوف ہیں، جو یہ کہنے والے ہیں یہ لوگ بیوقوف ہیں۔ کیوں انہوں نے سارا انحصار اس رخ کے اوپر ڈال دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اب فرما دیجئے مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، یہ چاروں جہتیں اللہ کی جہتیں، آپ جس طرف بھی قبلہ کریں گے، آپ جس طرف بھی چہرہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وہ جہت ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آپ جس طرف بھی چہرہ کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہت ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبلہ ہے، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ تفصیلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر کئی آیتیں نازل فرمائی، اور ان آیتوں کو نازل فرمانے کے بعد آگے پھر تقریباً 10-20 آیتوں کے بعد لیس البر ان تولوا وجوہکم، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے پھر اس کا خلاصہ بیان کیا، تو وہاں پہ جو ہی پہنچیں گے وہاں پہ ہم بیان کریں گے۔ یہاں پہ ایک قبلے کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو بندہ خانہ کعبہ کے پاس موجود ہو، خانہ کعبہ اس کو نظر آ رہا ہو، تو اس کے اوپر فرض ہے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا، اور جو بندہ وہاں سے باہر ہو اس پہ مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا لازم ہے، اور جو اس سے بھی دور ہو جیسے ہم لوگ ہیں تو ہمارے لیے جہت کعبہ یعنی خانہ کعبہ جس ڈائریکشن میں ہے اس ڈائریکشن میں نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کو ایگزیکٹ تلاش کریں، تو ہمارے لیے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ یہ فرمایا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک اور مضمون ہے، وہ ہے تہذیب نفس کے اعتبار، تہذیب نفس کے 2 اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، یعنی آپ اپنے دل کو، آپ اپنے قلب کو، آپ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے تو 2 چیزیں ہیں، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، 152 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی، کہ آپ میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میرا تم انکار نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اصول بیان فرمائے کہ اگر تم نفس کو، اگر تم اپنے اخلاق درست کرنا چاہتے ہو تو 2 اصول ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمیشہ دل میں بھی بسا لیں اور زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں یاد رکھیں گے، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں یاد رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب برکتوں کا نزول فرمائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھیں گے۔ اور دوسری چیز، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید عنایتیں فرمائیں گے۔ دوسری جگہ قرآن پاک کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں مزید نعمت عطا فرماؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر صبر کے متعلق آیت نمبر 153 میں 153 کے اندر ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کہا جاتا ہے اپنے آپ کو رکنا کسی چیز سے۔ بنیادی طور پر 3 قسم کا صبر ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیہ، یعنی گناہوں سے بچ کے انسان صبر کر رہا ہے تو وہ بھی باعث ثواب ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ایک صبر ہوتا ہے صبر علی الطاعات، نیک کاموں کے اوپر ڈٹا رہے، جمع رہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں، تو اس کو صبر علی الطاعہ کہتے ہیں۔ تیسرا ہے صبر عن البلایا یا صبر علی المصائب، یعنی آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، کسی قسم کی تنگی آتی ہے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بنا پر صبر کرتے ہیں، آپ اس میں گلہ شکوہ نہیں کرتے ہیں، جزا فضا نہیں کرتے ہیں، تو یہ تیسری قسم۔ تینوں چیزوں میں صبر، یعنی گناہوں سے بچنے میں صبر، اور نیک اعمال کے اوپر ڈٹے رہنے میں صبر، اور اسی طرح سے مصیبتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سب کچھ سپرد کر کے صبر کرنا، یہ تینوں صبر انسان سے مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ آ جائے اور ایسی پریشانی ہو تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس وقت تم صبر کر کے اور نماز پڑھ کے
اس کے اندر استعانت حاصل کر سکتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی پریشانی آ گئی تو آپ صبر کر لیں یا نماز کی طرف چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پریشانی دور فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی کام، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جاتے تھے. تو اس کے اندر اسی کا اشارہ ہے کہ تمہیں نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہنی چاہیے، یعنی اس کے ذریعے سے تمہیں مدد ملے گی کسی چیز کے اوپر ڈٹنے میں. آگے فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ صبر بہت ہی بڑا عنوان ہے اسلام میں، لیکن اختصار کے ساتھ بس میں نے اس کی طرف اشارہ کیا. آگے پھر شہداء کا تذکرہ ہے، لیکن یہ شہیدوں کا تذکرہ انشاءاللہ چوتھے پارے میں ہم کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو آگے پھر ہے مصیبت جب کسی بندے کو آتی ہے تو کیا کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ صبر کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو جب مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم سے صبر، ایک عقلی طور پر صبر اور طبعی طور پر صبر کرنا، دونوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب انسان یہ سوچے گا کہ انا للہ، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہے ہمیں تصرف کر سکتا ہے. جیسے ہماری اپنی چیز ہوتی ہے، ہم کہیں بھی رکھے اس کو تو دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اسی طرح ایک انسان یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں رکھے، تو اس میں ہمیں جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل اختیار ہے اپنی ملک کے اندر تصرف کرنے کا. اور طبعی طور پر بھی ہمیں صبر کرنا ہے. وہ کیا، وہ اس طرح کہ ہمارا جو وطن اصلی ہے وہ ہے جنت، یہاں ہم عارضی طور پر ہیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرمائی اور جنت کے اندر ان کو اتارا، پھر وقتی طور پر ان کو دنیا کے اندر لایا گیا. تو ہر انسان جو بھی دنیا کے اندر آنے والا ہے اس کا اصلی وطن جو ہے وہ تو جنت ہے. لہٰذا اب اگر کوئی یہاں پہ اس وطن کے اندر وقتی طور پر مشکلات کے اندر ہے، وقتی طور پر یہاں سے اس کو نکلنا ہے، تو اسے خوش ہونا چاہیے کہ مجھے یہاں سے نکل کے اصل اپنے وطن کی طرف جانا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کوئی بندہ قید خانے کے اندر مبتلا ہے اور قید خانے میں وہ آرام سے رہ رہا ہے، پھر اس کو پروانہ آتا ہے کہ بھئی تمہیں یہاں سے نکل کے جو ہے گھر جانا ہے، تو وہ خوش ہوگا کہ وہ رونے لگے گا. ظاہر سی بات ہے وہ بھی خوش ہوگا، لیکن اس کے ساتھی جو ہے وقتی طور پر ان کو غم ہوگا، لیکن جو اس کا حقیقی دوست ہوگا وہ خوش ہوگا کہ چلو اس کو کم سے کم آزادی ملی. تو بالکل اسی طرح ہمارا وطن اصلی جنت ہے. یہاں سے جانے کے بعد انسان کو جب جنت ملے گی تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو خوش ہونا چاہیے جب کسی کا انتقال ہو جائے. وقتی طور پر اگر اس کو آنسو بھی نکل آئے تو ان آنسوؤں کو بھی رحمت فرمایا گیا ہے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعائر اللہ کا ذکر کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی علامات میں سے. اصل میں کیا ہوا تھا، یہ صفا ایک چھوٹی پہاڑی ہے، مروہ بھی ایک چھوٹی پہاڑی ہے. تو ہوا یوں تھا کہ زمانے جاہلیت کے اندر دو بندوں نے، ایک عورت اور ایک مرد نے، انہوں نے آپس میں بے حیائی کا کام کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسخ کی صورت، یعنی ان کو مسخ کر دیا، وہ پتھر بن گئے. یعنی کاشر پہ وٹس کر اللہ تعالیٰ نے تم. تو یہ وٹس ہونا جو ہے، یہ وٹس ہے کہ گژھت کا، اس لیے جو کھسانا اللہ تعالیٰ سے، اس کو کہتے ہیں مسخ ہونا. تو اس کا نام، ایک کا نام مرد کا نام تھا اصاف اور عورت کا نام تھا نائلہ. ان دونوں نے بے حیائی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا. یہ دو پتھروں کی شکل ہو گئی ان کی. تو کفار مکہ نے ایک کو، یعنی اصاف کو صفا کے اوپر اور نائلہ کو مروہ کے اوپر رکھ دیا عبرت کے لیے، تاکہ ہر کوئی جا کے عبرت کرے. لیکن آہستہ آہستہ پھر ایسا ہو گیا، اللہ کی پناہ، کہ یہ کفار خود انہی کی عبادت کرنے لگے. انہوں نے ان دو کو بھی اپنا معبود بنا لیا، ان کی بھی عبادت ہونے لگی. اب جب ان کی عبادت ہونے لگی تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض فرمایا
تو مسلمان صحابہ جو ہے جب وہ دیکھتے تھے صفا اور مروہ کے اوپر تو وہ سوچتے تھے کہ صفا پہ اس لیے لوگ جاتے تھے کیونکہ وہ عبادت کرتے تھے اس بت کی، مروہ پہ بھی بت کی، تو اس لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے، ایسا انہوں نے سوچا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، 158ویں آیت، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شعائر علامتوں میں سے ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں کو اس کا طواف کرنا چاہیے۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج اور عمرہ کرنا چاہے اس کے لیے ان دونوں کا طواف کرنا ہے، لازم ہے اس کے لیے طواف کرنا، ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے اس طواف کو۔ یہاں پہ ایک اہم نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز بالذات یعنی اصل کے اعتبار سے کوئی چیز ہو، اس کے اندر کوئی عارضی چیز اگر آ جائے تو اس عارضی چیز کی وجہ سے وہ ساقط نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے۔ وقتی طور پر کفار مکہ نے اس کے اندر بت بھی رکھے، وقتی طور پر کفار مکہ نے اس کے اندر بت پرستی بھی کی، شرک بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کے اثرات ختم نہیں ہو گئے بلکہ بتوں کو ہٹا لیا گیا اور یہ بالکل پھر ویسے ہی پاک ہو گئی۔ تو اسی طرح سے کوئی بھی چیز جو اصلاً شریعت کے اندر محمود ہو، شریعت کے اندر وہ جو صحیح ہو، اگر اس کے اندر غلط چیزیں بھی آ جائیں تو ان غلط چیزوں کے یا غیر اس کو اپنا لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آگے پھر اس کے بعد یعنی صفا اور مروہ کو بیان فرمانے کے بعد پھر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی، یعنی انسان کے کمانے کے طریقوں وغیرہ اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تذکرہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے کسی سے محبت کرتا ہے یا تو وہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سراپا خوبصورتی ہے، جس کو جو کچھ خوبصورتی ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، لہٰذا زیادہ حق ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے اس کے کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ باکمال ہے، جس کو کچھ کمال ملا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے، لہٰذا زیادہ استحقاق ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں۔ اور کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کے دینے کی وجہ سے، اس کے نوال کی وجہ سے کہ اس نے کچھ دیا ہے، اس کا کوئی احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، اس سے بڑا احسان۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کے زیادہ لائق ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 165ویں آیت میں فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ جو غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سے ان کو محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو فالو کرے۔ آگے پھر 168ویں آیت کے اندر یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پاک روزی کا جو ہے تذکرہ ہے کہ ان چیزوں میں سے کھاؤ پیو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور طیب بنائی ہے، حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ تو حلال ہونا بھی لازم ہے اور حرام سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آگے پھر ایک آیت میں فرمایا کہ تم پر کچھ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں سے بچے رہیں۔ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، مردار وہ بھی حرام ہے، خون یہ بھی حرام ہے، اور خنزیر یہ بھی حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ یہ سارے کے سارے حرام چیزیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ کبھی اضطرار کا شکار ہو جائے، اضطرار کا مطلب کوئی انسان مرنے کے دہانے پہ، یعنی مرنے کے دہانے پہ، اور اس کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، تو وہ بندہ اس وقت تھوڑی سی حرام چیز کھا سکتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔
مثال کے طور پر آپ کہیں صحرا میں چل رہے ہیں، ڈیزرٹ میں یا کہیں جنگل میں، کوئی چیز وہاں پہ کھانے کی نہیں ہے، آپ نے کسی ایسے جانور کو دیکھا جیسے شیر تھا، چیتا تھا، جو ناجائز ہے کھانا، تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اور وہ کھانا جو ہے وہ وقتی ہوگا، اور اتنا آپ اس کو کھا سکتے ہیں جس سے آپ زندہ رہ سکیں۔ اسی کو کہا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ یعنی مقصد یہ نہ ہو کہ آپ لطف اندوزی کریں، مقصد یہ نہ ہو کہ آپ ذخیرہ اندوزی کریں، مقصد یہ نہ ہو کہ آپ لذت اندوزی کریں۔ آگے پھر فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکہ والکتاب۔ لمبی آیت ہے، 177ویں آیت۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اصول بیان فرمائے اور نیکیوں کے بہت سارے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے شور مچایا تھا تحویل قبلہ کے اوپر، یعنی قبلے کے موڑ دینے کے اوپر، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قبلہ ایک طرف سے دوسری طرف چہرہ کا کرنا یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے آج ادھر چہرہ کیا، کل ادھر چہرہ، یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے آپ اپنے عقائد، آپ اپنے اعمال، آپ اپنے عبادات، آپ اپنے معاملات اور تمام چیزوں کا رخ صحیح کر لیں، یہ اصل دین ہے۔ اسی کو فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کریں، نیکی ہے من آمن باللہ، ایمان اللہ پر لائے، آخرت پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت ہونے کے باوجود رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں، اور ابن السبیل کے اوپر خرچ کرے، اور جو مانگنے والے ان کے اوپر خرچ کرے، اور اس کے بعد نیک کام کرے، نیک اعمال کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کا پورا رخ، پوری زندگی کا رخ صحیح ہونا چاہیے، صرف ایک عمل سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 178 کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا تذکرہ فرمایا۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کو قتل کرے تو اگر اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ بظاہر انسان سوچتا ہے کہ بھائی قصاص سے بڑی خطرناک سزا ہے، جس کو ہم حدود کہتے ہیں، حد کہتے ہیں، بڑی سخت سزا ہے کہ کسی کو قتل کرنا، لیکن مسئلہ یہ ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اے عقل والو تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ کس طرح زندگی ہے؟ اگر قتل کرنے والے کو معلوم ہو کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو اس قتل کے بدلے میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، یعنی اگر قاتل کو پتہ ہے کہ اگر میں نے قتل کیا تو اس قتل کی پاداش میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو وہ قتل کرنے سے رک جائے گا۔ تو جب وہ قتل کرنے سے رک گیا تو پھر حد نافذ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصاص، حدود جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں رکھی ہے وہ لازم ہے، ان کی وجہ سے انسان جو ہے بچتا ہے۔ آج کے زمانے میں مختصر سے کچھ حدود جو ہے سعودیہ کے اندر نافذ ہے، باقی پوری شریعت تو کہیں نافذ وہاں نہیں ہے، لیکن کچھ حدود نافذ ہے۔ اگر آپ سرچ کریں گے تو سب سے کم کرائم ریٹ سعودیہ کا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ حدود، ہر کسی کو پتہ ہے کہ اگر میں نے گڑبڑ کر دی، کسی کو قتل کر دیا تو اس کی وجہ سے مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ البتہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت اور اعتدال دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں اس کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ اعتدال کا تقاضا یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے، آپ نے کسی کو قتل کیا تو آپ کو بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مقتول کے وارثین نے، مقتول کے اولیاء نے آپ کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے جی معاف۔ اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں قتل نہیں چاہیے، ہمیں اس کا قتل نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں خون بہا چاہیے، دیت چاہیے، ہمیں اس کا عوض چاہیے، کمپنسیشن چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی اسی کو فرمایا آگے فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخش دیں گے۔ تو تینوں آپشن ہے اس کے اندر، کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کو قصاصاً قتل بھی کیا جا سکتا، عدل کا تقاضا یہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی آپشن رکھا ہے کہ آپ دیت لے لیں، خون بہا لے لیں، اس کا بھی آپشن ہے۔ اگر ٹوٹلی معاف کر رہے ہیں آپ، اس کا بھی آپشن ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزوں کا تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، 183ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرماتے ہیں یہ روزے صرف تم پہ فرض نہیں ہیں، تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، حضرت آدم کے اوپر بھی فرض تھا، ان کے بعد کی جو امتیں تھیں مختلف امتوں کے اوپر مختلف روزے، کسی کے اوپر ایام 20 یعنی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ، اور کسی کے اوپر جو ہے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ تو لیکن ہمارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے اور ان کی نسبت سے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ روزے کا مقصد بیان فرمایا، لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ تمہاری بھوک نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پرہیزگار بنو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سدھر جاؤ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے اعمال کے اندر، اخلاق کے اندر تبدیلی آئے۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کے بھوکھا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھوک رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، بھوکھا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ اگر کوئی بندہ غلط کاموں سے نہیں بچتا، جھوٹ سے نہیں بچتا، باقی چیزوں سے نہیں بچتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں ان کو صرف بھوک ملتی ہے اور ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ رب صائم لیس له من صیام الا الجوع ورب قائم لیس له من قیام الا السحر۔ اسی طرح شب بیدار بہت سارے ایسے ہیں جو بغیر نیت کے کھڑے ہوتے ہیں اور بغیر گناہوں سے بچے ہوئے یہ اعمال کرتے ہیں، تو فرمایا ان کو اس سے کوئی فائدہ زیادہ ہونے والا نہیں ہے، ان کو صرف رات کی شب بیداری اور دن کی بھوک یہ ملتی ہے۔ تو اس لیے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کان بھی روزہ رکھیں، آپ کی آنکھیں بھی روزہ رکھیں، آپ کا منہ بھی روزہ رکھیں، آپ کا بدن مکمل روزہ رکھیں، اور آپ کی روح بھی روزہ رکھے، آپ کا قلب بھی روزہ رکھے۔ آگے پھر قرآن کی نسبت سے فرمایا کہ رمضان کی ایک خصوصیت ہے کہ قرآن اسی میں نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن پاک کو اسی رمضان کے مہینے کے اندر نازل فرمایا گیا، اور پھر کچھ اور مخصوص مسائل ذکر کیے گئے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے، اور بعد میں جب بعد میں ٹھیک ہو جائے تو وہ روزہ رکھ لے۔ فدیہ نہیں دے سکتا، فدیہ وہ بندہ دے گا جو بالکل بھی روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ چنانچہ فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کوئی بندہ ایسا ہے جو روزہ رکھتا ہے اور ہمن دپیو شور مہ کرو تو پریشانی گژھان، کوئی بندہ ایسا ہے جو بیمار ہے، اور بیمار ایسا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس سے بیماری اور زیادہ ہو جائے گی اور وہ رکھ ہی نہیں پاتا ہے۔ جیسے آج کل زمانے میں بہت سارے وہ لوگ جو ڈائبٹیز میں مبتلا ہوتے ہیں، شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو ہر گھنٹے کے بعد کچھ کھانا پڑتا ہے، نہیں کھائیں گے تو شوگر لیول بہت زیادہ ہو جائے گا یا ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ بیمار ہوں یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ ترک کر سکتے ہیں، لیکن اگر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بخشی تو پھر وہ جو ہے روزے کی قضا کریں گے، یعنی روزے کے بدلے میں روزہ رکھیں گے۔ اور اگر ایسے بیمار ہو جو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے ہو تو وہ فدیہ دے سکتے۔ فدیہ کیا دیں گے؟ فدیہ وہ صدقہ فطر دیں گے ایک روزے کے بدلے میں۔ آج کے زمانے میں تقریباً 50 روپے کم سے کم، یا ہر کسی انسان کا جو دن کا خرچ ہوتا ہے کھانے پینے کا، اس کے اعتبار سے وہ 30 دن کا خرچہ دے دیں۔ اسی طرح کوئی بندہ جو ہے روزے کے علاوہ سفر میں ہے تو اس کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ بھی روزہ ترک کر سکتا ہے، جب پھر وہ آپ واپس لوٹے تو گھر میں جا کے جو ہے پھر وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے فإنی قریب، میں بہت ہی قریب ہوتا ہوں اور اس کی پکار کو میں سنتا ہوں، اور جو وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ بھی عطا فرماتا ہوں۔ اس کے علاوہ پھر یعنی رمضان کا اور ایک مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر رمضان کی راتوں میں میاں بیوی آپس میں جو ہے ریلیشن قائم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن دن میں ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اعتکاف میں نہ دن میں اور نہ رات میں۔ ایک اہم مسئلہ ذکر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور اس سے پہلے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ سحری آپ مکمل
جب روشنی ہو جائے، یعنی جب صبح صادق ہو جائے تب تک، یعنی جو اذان کا وقت ہوتا ہے اذان کے وقت تک آپ کھا سکتے ہیں. اذان ہو گئی اب آپ کو کھانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے. اسی طرح سے مغرب تک آپ کو مکمل روزہ رکھنا ہے. جو ہی اذان ہو گئی اس کے بعد آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. آگے پھر چاند کا بھی ذکر ہے. یسألونک عن الاہلہ، کہ چاند جو ہے، چاند کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کا ذریعہ ہے اور حج کے لیے بھی تاریخ اس سے متعین ہوتی ہے. آپ مثال کے طور پر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو فرمایا گیا صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، روزہ رکھو جب آپ چاند کو دیکھو. تو چاند دیکھنے کے بعد آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے روزہ افطار بھی آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ یعنی جب آپ شوال کا چاند دیکھیں، شوال کا ہلال جو ہے آپ دیکھیں. اس کے بعد اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے وہ ہے آیت نمبر 190 میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا تذکرہ فرمایا، جس کو ہم عام طور پر جہاد کہتے ہیں. جہاد اصل میں کہتے ہی ہے قتال کو، یعنی لڑنے کو، کفار کے ساتھ جو ہے قتل و قتال کو، اسی کا نام جہاد ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تب تک اجازت نہیں تھی قتال کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ کفوا ایدیکم، اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، فی الحال اجازت نہیں ہے. جب مدینہ طیبہ میں آئے اس کے بعد اجازت دی گئی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے، اب وہ قتال کر سکتے ہیں. پھر آخر میں ایک جگہ فرمایا گیا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. تو جہاد کی دو قسمیں ہوتی بنیادی طور پر. ایک جہاد کو ہم کہتے ہیں دفاعی جہاد اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں اقدامی جہاد. دفاعی جہاد کا مطلب آپ کی بستی کے اوپر، مسلم علاقے کے اوپر، مسلم ملک کے اوپر کسی کافر نے حملہ کر دیا تو ان مسلمانوں کے اوپر فرض ہے دفاع کرنا. ان مسلمانوں کے اوپر فرض ہے مساجد کا، مقابر کا، شعائر کا، مسلمانوں کا اور تمام شعائر کا دفاع کرنا. یہ ان کے اوپر فرض بن جاتا ہے. اگر ان کے اندر قوت نہیں ہے تو پھر وہ معذور ہے، ان کو مستضعف کہا جاتا ہے. لیکن ان کے ساتھ کی جو بستی مسلمانوں کی ہوگی ان کے اوپر پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے تاکہ وہ ان کفار کو وہاں سے باہر دھکیل دے. تو اس کو کہتے ہیں دفاعی. اور یہ نارمل ہے، کامن سینس ہے کہ آپ کو کوئی چانٹا مارے گا تو آپ بھی یہاں سے واپس اس کو چانٹا ماریں گے. دوسرا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اقدامی جہاد. اقدامی جہاد کا مطلب یہی ہے کہ یہیں سے آپ کسی کافروں کے ملک کے اوپر چڑھائی کریں. اس کی بھی شریعت کے اندر اجازت ہے اور بہت ساری نظیریں اس کی ملتی ہیں یعنی دین کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی اس کی ملتی ہے. تو دونوں کی اجازت ہے، چاہے جہاد دفاعی ہو چاہے جہاد یعنی اقدامی ہو. البتہ اس کے لیے جو ہے کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا لازم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس قوت بھی تھوڑی بہت ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے کوئی مرکز بھی آپ کا ہونا چاہیے، اور اپنے میں سے کوئی آپ کا امیر بھی ہونا چاہیے. امام مہدی وغیرہ کی تلاش میں نہیں رہنا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ اپنے میں سے کسی کو امیر بنا سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا تذکرہ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج یہ اسلام کے اہم اور بنیادی ارکان میں سے ہے، جس کو ہم اسلام کا ایک اہم فریضہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو 5 پلرز آف اسلام ہیں ان میں سے ایک قرار دیا ہے. حج مخصوص عبادت ہے جو مخصوص دنوں کے اندر کی جاتی ہے. یہ خانہ کعبہ کا طواف اور اسی طرح سے صفا مروہ کے درمیان سعی اور مزدلفہ اور اسی طرح سے عرفات کے اندر وقت گزارنا اور پھر اس کے بعد نہر اور قصر، ان چیزوں کا نام حج ہے. اور عمرہ جو ہے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، البتہ حج کے لیے محدود وقت ہے جو 8 ذی الحجہ سے 5 دن کے لیے شروع ہوتا ہے. اور اس کے اندر پھر اس کے حج کے بھی کچھ مخصوص احکام ذکر فرمائے کہ حج کے موقع پر اللہ کا ذکر کیا کریں. کفار کے اندر جو پرابلم تھی کہ وہ اپنے آب و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے تذکرے میں کیا رکھا ہے. تذکرہ تو اللہ کا کرنا چاہیے، دین کا تذکرہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 208 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو دین اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. دین اسلام جو ہے یہ مکمل ضابط حیات ہے. یہ کچھ چیزوں کو کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ
انسان کی پیدائش، بلکہ پیدائش سے پہلے کے احکام سے لے کر انسان کے مرنے کے بعد تک کے احکام اس اسلام کے اندر ہے۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تب سے اس کے حقوق اور فرائض، تب سے اس کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام ذکر کیے، اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اس لیے مکمل طور پر یہ نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر کہ آپ تھوڑی سی چیزیں لے لیں اسلام کی، تھوڑی سی چھوڑ دیں، اس کی اجازت جو ہے بالکل بھی نہیں ہوگی۔ آگے پھر ایک بڑی اہم آیت، ایک جو ہے وہ جھنجھوڑنے والی آیت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے 214 میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ کیا تم لوگ یہ سمجھنے لگے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو اور تم پر کوئی حالات نہ آ جائے؟ فرمایا ایسا سمجھنا تمہارا یہ بیوقوفانہ سمجھنا ہے۔ اگر تم نے اسلام قبول کیا، جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو حالات آئیں گے اور ان حالات کے اوپر تمہیں ڈٹنا ہے۔ اور حالات کیسے آئیں گے؟ جیسے پیغمبروں کے اوپر اور پیغمبروں کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے اوپر آئے۔ کیسے حالات؟ فرمایا ان کے اوپر ایسے حالات آئے کہ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، ان سے کہو نماز نہیں آئے گی اس وقت، والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، رسول اور پیغمبر کے ساتھ ہی وہ کہنے لگے اے اللہ اب تیری مدد کب آئے گی؟ یعنی اتنے وہ جھنجھوڑے گئے، اتنے حالات آ گئے۔ تو مسلمانوں کو ان حالات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ایسے حالات آئیں گے، جب ایسے حالات آتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد یوں ہی نہیں آتی۔ اس کے بعد انفاق کا تذکرہ ہے، لیکن انفاق کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق اگلے پارے کے اندر تفصیل سے کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، ایک جگہ ایک اس سے پہلی آیت بڑی، میں نے کہا نا سیقول میں ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے احکام ذکر فرمائے ہیں کہ جی نہیں چاہتا کہ کسی آیت کو چھوڑ کے آگے چلا جائے۔ کتب علیکم القتال، اللہ تعالیٰ نے تم پر قتال جہاد فرض فرمایا، وہو کرہ لکم، حالانکہ تمہیں اس سے ناگواری گزرتی ہے، تمہیں برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کسی چیز کو کبھی برا سمجھتے ہو لیکن ہوتی اس میں خیر ہے، کسی چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو لیکن ہوتی اس میں شر ہے۔ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس چیز میں خیر ہے کس چیز میں شر، اس لیے بہتری اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی جائے۔ اللہ نے فرمایا اس میں خیر اسی میں خیر ہے، اس میں شر ہے اسی میں شر ہے۔ پھر اشہر حرم کے اندر قتال، اس کا تذکرہ ہے، لیکن اشہر حرم کے اندر قتال 4 مہینے جو ہے وہ حرمت کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور پھر رجب، ان کو اشہر حرم۔ تو پہلے زمانے میں ان 4 مہینوں کے اندر قتال جائز نہیں تھا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دے دی، اس کی بھی اجازت دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی ثابت ہے۔ پھر آگے مرتد کا تذکرہ ہے، اسی آیت کے اندر مرتد کا تذکرہ ہے۔ مرتد کا مطلب کوئی مسلمان تھا اور اسلام لانے کے بعد اس نے پھر اسلام کو چھوڑ دیا اور پھر اس نے کفر کو اختیار کیا، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ جیسے کچھ ٹائم پہلے وہ ایک بدبخت ہندوستان میں وہ جو ہے پہلے نام کا مسلمان تھا، پھر اس نے ارتداد اختیار کیا۔ تو مرتد کی سزا یہ ہے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آخرت کے اندر فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، کہ اس کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو گئے، دنیا اور آخرت کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ البتہ دنیا کے اندر اس کو پہلے سمجھایا جائے گا، اس کو دعوت دی جائے گی، اگر اس نے قبول نہیں کی تو اس کے بعد پھر اس کو بھی قتل کیا جائے گا، وہ بھی واجب القتل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی بندہ کسی بھی بندے کو کہے کہ یہ بھائی گستاخ ہے، یہ بھائی مرتد ہے، میں قتل کروں گا، نہیں، اس کی اجازت عام انسانوں کو نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت اسلامی ریاست، اسلامی حکومت اور اسلامی عدلیہ، اسلامی قانون کو ہے۔ وہ جب کسی کو قتل کی سزا دے تو تب اس کے اوپر قتل جو ہے اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے۔ آگے پھر خمر اور میسر، اس کا تذکرہ ہے،
اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائلی قوانین یعنی ازدواجی اور خاندانی مسائل اس کا تذکرہ فرمایا. پہلے نکاح کا تذکرہ اور نکاح کے بعد پھر طلاق کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد رضاعت کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد عدت کا تذکرہ. یہ بڑے اہم 4 مسئلے ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اور تفصیل سے ذکر کیا ہے. باقی پورے قرآن پاک میں اتنا تفصیل سے آپ کو یہ مضامین کہیں نہیں ملیں گے. چنانچہ نکاح کے بارے میں فرمایا کہ نکاح آپ کر سکتے ہیں صرف مومن سے، آپ مشرک عورت سے کبھی نکاح نہیں کر سکتے. فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. یہ آیت نمبر 221 ہے کہ آپ ہرگز مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. جب تک وہ ایمان نہیں لاتے آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. ان سے نکاح کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. البتہ اس سے کتابیہ عورت مستثنا ہے. کتابی کسوں کو کہتے ہیں؟ کتابیہ جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں اس کو کتابی کہا جاتا ہے. یعنی کوئی عورت ایسی ہے جو پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کو مانتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو مانتی ہے اور آخرت کو بھی مانتی ہے. تو اللہ کی الوہیت کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور رسالت کو کسی پیغمبر کو رسول ماننا، کسی پیغمبر کو ماننا اور آخرت کو، یہ 3 چیزیں اگر کسی میں پائی جا رہی ہیں تو اس کو کتابی کہا جائے گا. اور اس عورت سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے. کیونکہ ایسا تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ جب کسی نے کتابی عورت سے نکاح کیا ہے تو اس نے پھر اندر ان کے خاندان کو کھوکھلا کر دیا ہے. چنانچہ خلافت عثمانیہ اور اسی طرح سے بڑی خلافتوں کو تہس نہس جو کیا گیا وہ اسی طریقے سے کیا گیا تھا. اور عورت کے لیے تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کتابی مرد سے نکاح کرے یا مشرک مرد سے نکاح کرے. اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ذکر فرمایا حیض والی عورتوں کے بارے میں. یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. عورت کو جو ہے مخصوص قسم کا خون آتا ہے جس کو ہم پیریڈز کہتے ہیں یا مینسس کہتے ہیں یا ماہواری کہتے ہیں. ہر مہینے جو خون آتا ہے اس خون کے دوران اس سے اس کا شوہر ملاپ نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں کر سکتا ہے. اس کے ساتھ کھانا پینا سب جائز ہے، اس کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں. اس میں اصل میں یہود اور نصارہ یہ دونوں افراط و تفرید کے شکار تھے. یہود حیض والی عورت کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اس کو گھر سے نکال کے دور ایک الگ مکان کے اندر رکھتے تھے، اس کے ہاتھ کا بنا ہوا بھی نہیں کھاتے تھے. اور نصارہ اس کے بالکل الٹ کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے تھے. تو اسلام نے اعتدال فرمایا کہ دیکھیں ان کے ساتھ آپ کھا پی سکتے ہیں، ان کا بنا ہوا کھا سکتے ہیں، البتہ ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ جو ہے فزیکل ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتے. اس میں تکلیف ہے، اس میں مرد کو بھی تکلیف ہے، عورت کو بھی تکلیف ہے، طبی اعتبار سے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ ناپسند ہے. اس لیے فرمایا قل هو اذی، یہ تکلیف دہ ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض. اور فرمایا جب تک یہ پاک نہ ہوں تب تک ان کے ساتھ اجازت نہیں ہے، تب تک ان کے ساتھ صحبت کی اجازت نہیں ہے. بالکل یہی حال جو ہے نفاس والی عورت، یعنی جس کا بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد جو خون آتا ہے تو خون رکنے تک اس کے قریب نہیں جا سکتے. جو ہی خون رک گا اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی اور وہ پھر غسل وغیرہ کرے تو اس کے بعد پاک ہوگی. وہ پھر مزید اور بھی کچھ احکام ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کے ہم آگے چلے جاتے ہیں طلاق کے اوپر. طلاق کے بارے میں فرمایا الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 دفعہ ہے. یاد رکھنا چاہیں 3 قسمیں ہوتے طلاق کی. ایک طلاق ہے کہ آپ بیوی کو طلاق 1 دے کے جدا کر لیں. دوسری قسم ہے کہ آپ نے ایک پاکی کی حالت میں 1 طلاق دے دی، پھر آپ نے رجوع واپس کر لیا، پھر دوسری پاکی کا ٹائم آ گیا اس میں آپ نے دوسری طلاق دے دی، تو یہ بھی اس کو کہتے ہیں 2 طلاق، یہ بھی جائز ہے. اس طرح بھی اسی طرح سے آپ نے ایک پاکی میں 1 طلاق دے دی، پھر دوسری پاکی یعنی پاکی کا جو پیریڈ ہے ٹائم ہے اس میں دوسری طلاق دے دی، پھر تیسرا ٹائم پاکی کا اس میں تیسری طلاق دی، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو طلاق کا سسٹم ہے یہ بھی بے حد ضروری ہے. وہ اس اعتبار سے کہ بعض اوقات انسان نکاح کرتا ہے لیکن آپس میں نباہ نہیں ہو پاتا ہے، مینٹیلٹی آپس میں نہیں ملتی ہے. مرد عورت کو برداشت نہیں کر پاتا، عورت مرد کو برداشت نہیں کر پاتی،
تو اس صورت میں حل چاہیے ان کو. اگر ہم نے کہا کہ بھائی تمہیں عمر بھر اسی طرح قید رہنا ہے تو اس سے تو پریشانی ہوگی، وہ تو بیچارے جو ہے دونوں پریشان ہو جائیں گے، بلکہ پورے خاندان کو پریشان کر دیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کے لیے جس طرح ڈاکٹر کبھی کبھی کڑوی دوائی دیتا ہے ضرورتاً تاکہ آپ اس کو پی کے جو ہے ٹھیک ہو جائے، اسی طرح اپنے خاندان کو، اپنی جو ہے لائف کو ٹھیک رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں. لیکن طلاق کا اختیار جو ہے وہ صرف مرد کو ہے، وہ عورت کو نہیں ہے. البتہ عورت مطالبہ کر سکتی ہے طلاق کا، اس کو خلا کہا جاتا ہے. اور اگر کبھی مرد کی طرف سے ظلم ہو اور پھر بھی وہ چھوڑ نہ رہا ہو تو شریعت نے اس کے لیے بھی ایک چیز رکھی، اس کو فسخ کہتے ہیں، فسخ نکاح. اور یہ فسخ نکاح ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ فسخ نکاح قاضی وقت جو ہوگا وہ کر سکتا ہے. تو طلاق جو ہے کا جو طریقہ ہے ہم نے بتا دیا. اب اگر کوئی بندہ ایک ہی ساتھ 3 طلاقیں دیتا ہے، یا 3 مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے، یا ایک مجلس میں 3 بار 3 طلاقیں دیتا ہے، تو 3 طلاقیں اس سے واقع ہو جائیں گے. مثال کے طور پر کسی بندے نے ایک پاکی کے پیریڈ میں 1 طلاق دے دی، پھر دوسرا پاکی کا پیریڈ آیا دوسری طلاق دے دی، تیسرا پاکی کا پیریڈ آیا تیسری طلاق، اس کو بھی 3 طلاق کہتے ہیں. کوئی بندہ ایک ہی پاکی کے پیریڈ میں آج اس نے 1 طلاق دے دی، کل دوسری طلاق دے دی، پرسوں تیسری، اس کو بھی 3 طلاق کہتے ہیں. اور ایک ہی لفظ میں 3 بار بولا، اس کو بھی 3 طلاق کہتے ہیں. تو 3 طلاق دینے کی بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، یعنی آیت نمبر 230 کے اندر فرمایا کہ اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی 3 طلاق کے بعد عورت جو ہے مغلظہ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا اب درست نہیں ہوتا ہے. البتہ اگر ایسا ہوا کہ اس بندے نے، اس عورت نے اس سے نکلنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لیا اور اس بندے کا انتقال ہو گیا، یا اس دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، پھر یہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. قرآن فرماتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تیسری طلاق کے بعد ابھی اس کے لیے حلال نہیں ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے. اگر اس نے نکاح کیا اس کے بعد پھر وہ اس سے جو ہے نکاح دوبارہ کر سکتی ہے. لیکن اس میں یاد رکھنا ہے کہ حلالہ، یعنی اگر کوئی انسان اسی نیت سے نکاح کرے، اگر کوئی انسان اسی نیت سے نکاح کرے کہ تاکہ وہ اس کو مثال کے طور پر ایک عورت کو 3 طلاقیں پڑی، تو 3 طلاقیں پڑھنے کے بعد وہ عورت جو ہے یا وہ مرد جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کو کہتا ہے کہ بھائی آپ میری بیوی سے نکاح کر لیں تاکہ یہ پاک ہو جائے، پھر میں اس سے نکاح کروں. اس کو حلالہ کہتے ہیں، جو عام طور پر عرف میں مشہور ہے. یہ بالکل حرام ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے جو اس طرح کا حلالہ کراتے ہیں. حلالہ کا جائز طریقہ صرف وہی ہے کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی عورت جو ہے طلاق کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے اور نکاح کرنے کے بعد اس کا بائے طلاق ہو جاتا ہے یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اب یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. اصل میں ادھر پیچھے افطاری کے لیے جو ہے طلبہ جمع ہو گئے اور اتنا شور مچا رہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس لیے کچھ جو اور مسائل سیقول کے وہ انشاءاللہ کل ذکر کیے جائیں گے. فی الحال آج جو ہے اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک سمجھنے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.